شامی روحانی جنتری 2023 اور ماہنامہ طلسمی دنیا فروری 2023 فری PDF حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔ یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا گزرے گا، تفصیل سے جانیں شامی روحانی ٹی وی کے ذریعے۔ برج حمل اس مدت کے دوران اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل تبدیلیاں کریں گے۔ اس کے لیے اب بہتر اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر یوگا اور ورزش کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے بھی ہٹا سکتے ہیں۔ تاہم اس وقت آپ کو بہت زیادہ کام کا بوجھ اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ اس ہفتے مالی زندگی میں خوش قسمت رہیں گے۔ تاہم اگر آپ اس دوران کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے حقائق کا جائزہ لیں اور اس کے بعد ہی سرمایہ کاری کریں، ورنہ آپ کی رقم پھنس سکتی ہے۔ اس ہفتے گھر کے بچے اپنی پڑھائی میں کم دلچسپی محسوس کریں گے، اس کی وجہ سے وہ ٹی وی دیکھنے میں زیادہ وقت گزار سکتے ہیں اور اس سے آپ کے لیے ان سے مایوس ہونا کافی ممکن ہو جاتا ہے۔ تاہم اس دوران کوئی ایسا کام کرنے سے گریز کریں جس سے بچوں کے ذہنوں میں نفرت پیدا ہو۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ ان کے ساتھ وقت گزاریں اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ماضی میں اپنے کیریئر میں کچھ مایوسی کا سامنا کیا تھا تو اس ہفتے حالات ٹھیک ہونے لگیں گے اور آپ کا کاروبار مثبت سمت کی طرف بڑھنے لگے گا۔ اس سے آپ اپنے ذہنی تناؤ سے بھی نجات حاصل کر سکیں گے۔ چاند کی نشانی کے حوالے سے عطارد کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کا وقت آپ کی رقم کے لوگوں کے لیے تعلیم سے متعلق معاملات میں اچھے نتائج لائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون میں اس طرح محدود رکھیں گے کہ چھوٹے چیلنجوں کا سامنا بھی ایک بڑی چیز کے طور پر دیکھا جائے گا۔ لہٰذا آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی توجہ اپنی تعلیم کی طرف برقرار رکھنے کی کوشش کریں، جبکہ کمفرٹ زون سے جلد از جلد باہر نکلے۔ دو میش افراد جو حقیقی طور پر محبت میں ہیں ایک ایسے جذبے کا اشتراک کریں گے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ بلندیوں تک لے جانے سے کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ تاہم کچھ سمجھوتوں کی ضرورت ہے تاکہ ان کی باہمی خوبیوں کا بہترین مظاہرہ کیا جا سکے۔ اگرچہ میش ٹوئن کا مطالبہ کرتا ہے اور ہمیشہ رقم کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن اس شراکت میں میش کی مطابقت کا تقاضا ہے کہ دوسرے ساتھی کو کبھی کبھار جیتنے یا قیادت کرنے کی اجازت دی جائے، صرف کبھی کبھار۔ اس سے مدد ملتی ہے اگر دونوں شراکت داروں کے اپنے اپنے شوق اور دلچسپیاں ہوں جہاں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، قطع نظر اس کے ان کے ساتھی ہیرو تعلقات کے موروثی مقابلے کو منظم کرنے کے لیے۔ مقابلہ اب بھی واضح ہوگا اگر دونوں شراکت دار ایک ہی چیزوں میں شامل ہیں۔ میش اور میش کے درمیان مطابقت کی بہترین شکل کے لیے دونوں شراکت داروں کو اپنے اپنے طریقوں سے اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اس سے درجہ حرارت کو کچھ حد تک کم کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خود غرضی کی نفی کرتے ہوئے اس تمام جوش و جذبے کا اچھا پہلو سامنے آنے دے گا۔ آپ کو برطرف کرنے کے لیے اب دونوں کو مسابقت کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہے۔ تاہم آپ میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھا نہیں ہے، اس لیے بہت محتاط رہیں کہ آپ اس لمحے کی گرمی میں کتنا اونچا داؤ پر لگاتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں۔ ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی واقعی اچھا نہیں ہے۔ آپ کو طویل مدتی میں طاقت کے اشتراک کے نظام کی ضرورت ہے جہاں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں فیصلوں اور انتخاب کے ذمہ دار ہوں، اور یہ اصول ہے کہ دوسرے لوگوں کے ڈومین میں مداخلت نہ کریں۔ آپ کا رشتہ اس کے بغیر ایک بڑی طاقت کی جدوجہد بن جائے گا جو کہ واضح طور پر ناکارہ ہے۔ اگرچہ آسمان کی حد ہے، اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے وقت ایک بہت ہی طاقتور میچ ہے۔ آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کے کنٹرول کے مسائل، بے صبری، خطرہ مول لینے میں راحت، مشورہ لینے میں ناکامی اور عملیت کی کمی بھی دوسری طرف بڑھ جاتی ہے۔ بحران کی کافی حد تک معمول کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے منفی چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا، چونکہ ان کے پاس ابھی زیادہ اہم اسباق باقی ہیں۔ اس لیے میش کے لیے جنسی زندگی پہلے نہیں آتی، اور یہ باہمی بے حسی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا ہے کہ اعلیٰ سماجی سرگرمیوں کے حالات میں قربت کے لیے عملی طور پر کوئی وقت نہیں ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی پیار نہیں ہے،
اور یہ انہیں ایک دوسرے کے کامیاب عاشق بننے سے نہیں روکتا۔ ایک ساتھی کو محسوس کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش بستر میں میش اور میش کی اعلیٰ ہم آہنگی کی بات کرتی ہے۔ ان کی فطرت کا جذبہ اور کشادگی انہیں ایک مباشرت زندگی فراہم کرتی ہے جو دلچسپ اور لچکدار ہوتی ہے۔ برج سور چاند کی علامت کے لحاظ سے 12ویں گھر میں خراب راہوں کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو ذہنی سکون کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے زندگی میں کچھ خلفشار پیدا ہوگا۔ اس صورت میں اپنے آپ کو مزید پریشان کرنے کے بجائے دینی اور فلاحی کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، کیونکہ اس سے نہ صرف معاشرے میں آپ کا رتبہ بڑھے گا بلکہ آپ خود کو ذہنی تناؤ سے بھی کافی حد تک دور رکھ سکیں گے۔ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے آپ اس ہفتے کسی بھی قسم کا قرض لینے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، جبکہ آپ اس وقت بینک کا کسی دوسرے ادارے سے قرض حاصل کرنے کے قابل بھی ہوں گے، لیکن پیسے سے متعلق لین دین کرتے وقت آپ کو شروع سے ہی بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ آپ کی مضحکہ خیز فطرت سماجی میل جول کے مقامات پر آپ کی مقبولیت میں اضافہ کرے گی، جس سے معاشرت و تکریم میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ بہت سے معززین کی توجہ مبذول کروا سکیں گے۔ کے حوالے سے زحل کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران اب کی رقم کے باشندوں کو پیشے کے لیے نتائج حاصل ہونے کا امکان ہے، جیسے کہ مالیاتی اضافہ، اقام کی جگہ پر ترقی اور محنت سے ہر سفارتی حکمت عملی کو بروئے کار لا کر یہ سب حاصل کر سکیں گے۔ اس ہفتے طلبہ مخالف جنس کے فرد کی طرف متوجہ ہوں گے، جس کی وجہ سے میں سوچ کر اپنا زیادہ تر وقت ضائع کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پر قابو رکھنا آپ کے لیے اس ہفتے سب سے اہم کام ہونے والا ہے۔ اس رشتے میں پیسے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اسے خرچ کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ورشب اسے برقرار رکھنے سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کو سستی اور کفایت شعار کے طور پر دیکھیں گے، حالانکہ یہ ایک بار پھر اگر آپ درمیان میں مل سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے تعلقات کے بہت سے پہلوؤں کے ساتھ ورشب کی طویل مدتی منصوبہ بندی اور انحصار کی تعریف کریں گے، اس پارٹنر کی بنیاد ہے۔ اب بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ وہ کس کے بارے میں ہر چیز آپ کو مایوس کر سکتی ہے جب تک کہ آپ پیچھے ہٹ کر فوائد کو نہ دیکھیں۔ میش کے کام کی مطابقت کو بہت زیادہ کیونکہ ان کی مشترکہ خصوصیات مثبت نتائج کی نشوونما میں معاون ہیں، جبکہ نڈر میش ایک ایک کر کے شان پیدا کرتی ہے، لیکن طوطے کا طواف بڑی محنت اور احتیاط کے ساتھ انہیں وجود میں لاتا ہے۔ اس تعلق کے منفی پہلوؤں کی سستی کے ساتھ میش کی مایوسی اور آگ کے نشان کے جلدی فیصلوں پر دوسرا اعتراض شامل ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشتے ہیں تو مشترکہ وجہ انہیں زبردست مالی انعامات پیش کر سکتی ہے۔ باہمی طور پر فائدہ مند تعلقات کا راز باہمی صبر ہے۔ محبت کی مطابقت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں شراکت داروں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ورشب میش کی لاپتانہ حرکتوں میں کچھ انتہائی ضروری عقل کا اضافہ کرتا ہے، اور میش بدلے میں رشتے میں کچھ مزہ اور آگ لاتی ہے، جو یہ ایک مثبت چیز ہو سکتی ہے جو اپنے ہی رگوں میں پھنس سکتے ہیں۔ بنانا میش اور برج کی مطابقت عام طور پر دونوں علیحدہ مند ہے، اگرچہ وہ رشتے میں نہیں ہیں۔ یہ دونوں رقم کی نشانیاں بہترین ساتھی بناتی ہیں۔ جنس میش اس رومانس میں مردانہ خصوصیات فراہم کرتا ہے، شب مؤنث فراہم کرتا ہے۔ ورشب میش کی پیروی کرے گا، لیکن ورشب کی غیر فعالی جذبات کی طاقت کے ساتھ مل کر ہے جو میش کو صحت مند طریقے سے زمین پر گامزن کرے گی۔ مذکر اور مؤنث کی یہ قطبیت تمام بنیادوں پر محیط ہے اور جوڑے کو وہ تمام اندرونی وسائل فراہم کرنے دیتی ہے جن کی انہیں طویل مدتی تعلقات ہوتی ہے۔ میش اور برج کی مطابقت اچھی طرح سے کام کرتی ہے اور مؤنث کی یہ قطبیت تمام بنیادوں کا احاطہ کرتی ہے اور جوڑے کو وہ تمام حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی انہیں کامیاب طویل مدتی محبت کے لیے ضرورت ہے۔ اتارنے کے لیے دوسری طرف ورشب باکانہ اور تعاقب کرنا چاہتا ہے۔ میش چیزوں کو انجام دینے کے لیے بے چین ہے اور پھول اور چاکلیٹ ضائع کرنے کا امکان نہیں ہے۔ یہ میش اور برج کی مطابقت کو دائیں پاؤں سے شروع کرنے کے لیے میش کو ورشب کی زندگی کی رفتار کو کم کرنا چاہیے۔ اپنا وقت نکال۔ یہ انتظار کے قابل ہوگا جب ورشب میش کو ایک جنسی مسکراہٹ اور کھلے بازوؤں سے نوازے گا۔
ہر میش کو اپنی زندگی میں ایک چٹان کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسے شخص پر بھروسہ کرنا جب مشکل وقت ہو۔ ہر ورشب کی ذائقے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ گرمی کو ایک درجہ حاصل کیا جا سکے۔ ورش اعلیٰ درجے کی مطابقت ہے کیونکہ وہ وہی ہیں جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ برج جوزا، اس ہفتے آپ کی طبیعت آپ کی صحت کے بارے میں کچھ زیادہ چوکس نظر آئے گی، جس کی وجہ سے آپ پہلے سے بہتر کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا اپنا معیار زندگی برقرار رکھیں اور اچھی صحت سے لطف اندوز ہوں۔ اس ہفتے کے دوران آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے مشتبہ مالی لین دین سے دور رکھیں۔ اس مقصد کے لیے شروع سے ہی محتاط رہیں اور تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں کوئی غیر قانونی کام نہ کریں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری 10ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ خاندان کے ساتھ مذہبی سفر پر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، جس کے دوران امن کے ساتھ ساتھ ممبران میں بھائی چارہ بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ نیز آپ کے والدین بھی آپ کی طبیعت سے خوش ہوں گے۔ اگر آپ اپنے کیریئر میں بہتر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ہفتے اپنے کام میں جدیدیت اور نیا پن لانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے تمام نئی ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا ایپلیکیشنز اور ٹولز سے اپ ڈیٹ رہتے ہوئے کوئی بھی کام کرنا بہتر ہوگا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے ہفتے کا آغاز طلباء کے لیے انتہائی سازگار رہے گا اور آپ آخر تک اوسط سے بہتر کارکردگی دکھا سکیں گے۔ تاہم آپ کو گھریلو مسائل سے متعلق کچھ چھوٹے چیلنجوں سے گزرنا پڑے گا اور اس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی پڑھائی پر قائم رہنا چاہیے۔ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے رقم کا نشان متھن ہے، مشترک ہے اور اس لیے اسے ایک اچھا مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ دونوں کی زندگی کی طرف یکساں نقطہ نظر ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے ابدی محبت کا تجربہ کریں گے۔ دونوں اپنے پارٹنر کو ورسٹائل، دلکش، متحرک اور دوسرے کے لیے لامتناہی محبت رکھنے والے پائیں گے۔ دونوں آزاد ہوں گے، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے اور ایک دوسرے کی صحبت سے کبھی بور نہیں ہوں گے۔ دونوں ایک ہی مقاصد کے لیے کام کریں گے۔ مجموعی طور پر اسے ویدک علم نجوم میں ایک بہترین نشانی میچ سمجھا جاتا ہے۔ برج سرطان، اس ہفتے یہ ممکن ہے کہ آپ کو صحت کی وجوہات کی وجہ سے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے۔ ایسے میں گھر پر کسی بھی قسم کی بیماری کا علاج کرنے سے گریز کریں اور بھولے سے بھی گھریلو علاج اپنا کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ دوسری صورت میں صحیح علاج حاصل کرنے میں تاخیر کی وجہ سے آپ کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے اعتبار سے مشتری کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے لوگ آپ کی لگن اور محنت پر توجہ دیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو کچھ مالی فائدہ ہوگا۔ تاہم اس وقت کے دوران اس بات کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کا جیون ساتھی آپ کو کسی بھی مصیبت سے نکلنے میں مالی طور پر مدد دے سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو حقیقت پسندانہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے اگر آپ مشکل میں ہیں تو دوسروں کی طرف سے مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے ان سے کسی معجزے کی توقع رکھنے سے گریز کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دوسرے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ان کی وجہ سے مشکل میں ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل 8ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کام کی جگہ پر سب کچھ آپ کے خلاف ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے اعلیٰ افسران اور باس بھی آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے حوصلے پست ہوں گے اور آپ اپنے کیریئر میں بھی فریب اور الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے طلباء خود کو اپنی پڑھائی سے مشغول پائیں گے۔ اس کی بڑی وجہ خاندان میں کوئی تقریب یا فیملی فنکشن ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی پڑھائی کریں۔ کینسر کے 2 افراد جو ایک دوسرے سے خلوص دل سے محبت کرتے ہیں ایک ایسا جذبہ شیئر کریں گے جس کا تجربہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو نئی بلندیوں تک پہنچا کر کبھی نہیں ہوتا۔ تاہم ان کی مشترکہ خصوصیات میں سے بہترین کو چمکانے کے لیے کچھ مراعات کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کینسر رقم کا بادشاہ ہے اور جیتنا چاہتا ہے، اس رشتے میں کینسر کی مطابقت کا تقاضا ہے کہ دوسرے پارٹنر کو صرف کبھی کبھی جیتنے یا اس کی قیادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ رشتے کی موروثی مسابقت کو منظم کرنے کے لیے یہ مدد کرتا ہے اگر دونوں پارٹنرز کے اپنے مفادات اور مشاغل ہوں جہاں وہ اپنے ساتھی سے قطع نظر ایکسل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر دونوں جوڑے ایک ہی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، مقابلہ پھر بھی واضح ہوگا۔ دونوں شراکت داروں کو کینسر اور کینسر کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کے لیے اپنے اپنے طریقوں سے اپنی صنعتوں میں ترقی کرنا چاہیے۔ اس سے چیزوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے میں مدد ملے گی اور
कम काबिल कबूल खुद गर्जी को दूर करके इस जज्बे के मुस्बत पहलुओं को चमकने का मौका मिलेगा। और ले लोग ऐसी चीज जिसमें आप में से कोई खास तौर पर माहिर नहीं है। आपको एक तवील मुद्दती पावर शेयरिंग सिस्टम की जरूरत है जिसमें आप हर एक जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों में अपने अपने फैसलों और इंतखाब के लिए जवाबदेह हों और दूसरे लोगों के डेवलपमेंट्स में मुदाखलत न करने की पॉलिसी रखते हों। इसके बगैर आपका रिश्ता बड़े पैमाने पर ताकत की कशमकश में बदल जाएगा, जो जाहिर है कि गैर मुअस्सर है। अगरचे आसमान की हद है, अगर आप अपनी तवानाई को एक जोड़े के तौर पर और एक टीम के तौर पर इकट्ठा कर सकते हैं तो कैसर एक इंतहाई ताकतवर मैच है। दूसरी तरफ आपकी कमजोरियां, खास तौर पर आपका कंट्रोल की कमी, बेसब्री, खतरा मोल लेने में सुकून, मशवरा कबूल करने में नाकामी और अमलियत की कमी और बढ़ जाती है। अगरचे निस्बतन मामूल के बहरान की पेशीनगोई की जा सकती है, लेकिन आप में से कोई भी उसे बुरी चीज के तौर पर नहीं देख सकता और ये बाहमी बेहिस्सी का मामला नहीं है। ये हकीकत है कि शदीद समाजी सरगर्मियों के वक्त कुर्बत के लिए अमली तौर पर कोई वक्त नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें एक दूसरे से प्यार की कमी है और न ही ये उन्हें कामयाब मोहब्बत करने वाले बनने से रोकता है। साथी की मौजूदगी को महसूस करने और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की ख्वाहिश कैंसर और बिस्तर में इसकी आला हम आहंगी के बारे में बहुत कुछ बताती है। उनका जज्बा और कुशादगी उन्हें एक ऐसी मुबाशरत जिंदगी से नवाजती है जो दिलचस्प और मुवाफिकत पजीर होती है। जिंदगी का ये पहलू मिजाज की मुमासलत से तकरीबन कामिल होता है। अगर शराकतदारों में से कोई कंबल खींचना शुरू कर देता है तो परेशानी पैदा हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये रकम के दूसरे अरकान के साथ होता है। सरतान मर्द अपनी बीवी से तारीफ और अपनी मर्दाना सलाहियत की पहचान चाहता है, और अगर कोई औरत इस सिलसिले में अक्लमंदी का मुजाहरा करती है और इस खेल के लाजमी जुज़्व के तौर पर तस्लीम कर लेती है जिनसी बराबरी में, तो उसे पूरी तरह से अजर मिलेगा। जिद्दी अफराद भी बिस्तर पर मुतबादिल क़ियादत से इत्तेफाक करते हुए किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। बुर्ज असद, अगरचे आप इस हफ्ते के दौरान तंदुरुस्त रहेंगे, लेकिन आपको किसी भी किस्म के सफ़र से गुरेज करने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपके लिए थका देने वाला और दबाव का बाइस बन सकता है। मुश्तरी को चांद की अलामत के एतबार से 8वें घर में रखे जाने की वजह से इस हफ्ते आपको अचानक माली फ़वाइद हासिल होंगे, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। इसलिए जो मकामी लोग गैर कानूनी कामों से वाबस्ता हैं उन्हें कोई भी फैसला करने से पहले बहुत सोच समझ कर काम करने की ज़रूरत है, वरना माली परेशानियों के इम्कानात। इस हफ्ते आपको ख़ानदान में किसी किस्म की बहस में पड़ने से गुरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा न करने से दूसरों के सामने आपका इमेज खराब हो सकता है। इसलिए अगर किसी के साथ कोई मसला है तो बातचीत के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें। इस हफ्ते आप वो तमाम काम करना चाहेंगे जो आप अपने बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। उन कामों का ताल्लुक आपके कुछ खुफिया फ़नून से भी हो सकता है, जैसे डांस, गाना, ड्राइंग वगैरह। ताहम उसकी वजह से आपको अपने कैरियर और उसके मकासद को भी ज़हन में रखना होगा। घर में किसी नापसंदीदा मेहमान की आमद से तलबा का पूरा हफ्ता बेकार गुजरने की तवक्को है। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो किसी दोस्त के घर पढ़ाई करें, वरना आने वाले इम्तिहान में आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक बेहतरीन अलामती इम्तिजाज समझा जाता है। इनमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक होंगी और दोनों एक दूसरे की सोहबत से लुत्फ अंदोज होंगे। वो एक दूसरे की मदद करने वाले, प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले होंगे। वो एक दूसरे के जज्बात और मिजाज को समझ सकेंगे। वो एक साथ मिलकर एक बेहतरीन जोड़ी बनाएंगे और एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। ये निशानी इम्तिजाज एक दिलचस्प और देरपा ताल्लुक की निशानदेही करता है। बुर्ज सुम्मुला चांद की अलामत के हवाले से मुश्तरी 7वें घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते आपको सेहतमंद रहने के लिए खेल कूद और कुछ बैरूनी सरगर्मियों में हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि इन सरगर्मियों में आपकी शिरकत से आपको अपनी खोई हुई तवानाई दोबारा हासिल करने में मदद मिलेगी और मुस्तकबिल में किसी बड़े काम को वक्त पर मुकम्मल करें। चांद की अलामत के हवाले से छठे घर में ज़ोहल की मौजूदगी की वजह से इस हफ्ते आपको ज़मीन, जायदाद सकाफती मंसूबों पर अपनी तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक्त ऐसी स्कीमों में सरमायाकारी के लिए अच्छा लगता है। ऐसे में इन मौक़े को हाथ से जाने ना दें
اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو تازہ کرنے میں آپ کو اس ہفتے خاص کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ گھریلو معاملات اور طویل عرصے سے زیر التوا گھریلو کاموں کی تکمیل کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا۔ کام کی جگہ پر اس پورے ہفتے کے دوران آپ کو مخالف جنس سے تعلق رکھنے والے کسی کے لیے اپنا دل نکالنے سے گریز کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر آپ کی بہتان کے ساتھ آپ کی شبیہ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس پر بعد میں پچھتانا پڑے۔ جو لوگ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں انہیں اس ہفتے اپنی قسمت سے زیادہ محنت پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ قسمت ہر وقت آپ کا ساتھ نہیں دیتی بلکہ آپ کی تعلیم مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ لہذا اب صرف ستاروں کے آپ پر چمکنے کے انتظار میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں جو گزر چکا ہے اسے بھول جائیں اور آج سے اپنی محنت کے ساتھ اپنی رفتار کو جاری رکھیں۔ علم نجوم کی دنیا میں کنیا اور کنیا کی مطابقت بتاتی ہے کہ عطارد کے حقیقی اور قابل احترام مضامین کسی کے لیے ایک طاقتور سہارے اور ٹھوس تحفظ کا کام کریں گے۔ ایک اور وہ ایک دوسرے کی آئینہ دار تصویریں ہیں، پھر بھی ان کے اختلافات ان کی منفرد تعلیم اور ذائچہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پر لوگ پارٹنر کی سازگار ملتی جلتی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اگر ایک ٹینڈم ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل ہے تو نجومی جڑواں انہیں آسمان سے ایک جیسا پیغام معلوم ہو سکتا ہے، تاہم اپنے سمیت ہر ایک اور ہر چیز پر تنقید کرنے کے ان کے فطری رجحان کو دیکھتے ہوئے وہ آخر کار اپنے ساتھی میں بھی ناگوار خصوصیات دیکھیں گے۔ اس کے باوجود کنیا اور کنیا کی مطابقت معقول حد تک مضبوط رہتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ دوسرے کے معاشرے میں آرام سے رہتے ہیں، وہ دونوں پرسکون اور سمجھدار ہوتے ہیں، عقلی حکمت عملی کے مالک ہوتے ہیں، سوچ عملیت اور قابل رشک محنت۔ کنیا اور کنیا کی مطابقت کے ذائچہ کے ذریعہ پیش گوئی کی گئی زیادہ کامیاب شراکت میں وہ جوڑے شامل ہوتے ہیں جو آتو جوان ہوتے ہیں اور اس لیے جلد موافقت کرتے ہیں۔ آئین میں عمر کا کافی فرق ہوتا ہے، ایسی صورت میں زمینی عنصر کا بوڑھا زیادہ تجربہ کار نمائندہ ان کی شادی کی قیادت کرے گا۔ کامیاب مطابقت کام پر کنیا اور کنیا کے درمیان مطابقت مثبت نتائج فراہم کرتی ہے۔ ان کی تعریف استقامت اور اچھی منصوبہ بندی کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔ اگر مرکری کا ایک نمائندہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو عطارد کے دو نمائندے آسانی سے اپنے انعامات کو دگنا کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے ذہن کو ہدایت دینے کے ان کے رجحان کی وجہ سے پیدا ہونے والے ممکنہ تنازعات سے بچنے کے لیے انہیں پہلے اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ ان کی ٹیم کی قیادت کون کرے گا۔ دوستی میں کنیا اور کنیا کی مطابقت کافی زیادہ ہوتی ہے، دونوں خواتین اور مرد کے فرق اور ہم جنس کے امتزاج میں۔ یہ نشان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ میدان سے قطع نظر پارٹنر کے لیے بڑی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ سرپرستی، تشویش اور اپنے پیارے کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی تشویش ظاہر کرے گا، جن کے ساتھ ناقص کنیا کی سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا اگر آپ اس کے دوستوں کے حلقے تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی روح کو ذخیرہ کرنے کے قابل تھے اور وہ واقعی آپ کی تعریف کرتی ہے۔ دوستی میں زمینی عنصر کا نشان انتہائی وفادار ہے، ہمیشہ بچاؤ کے لیے آتا ہے اور کندھا فراہم کرے گا۔ یہ تعلقات زندگی بھر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ممکنہ طور پر خاندان کے افراد کے ساتھ بات چیت میں ترقی کرتے ہیں۔ برج میزان، اس ہفتے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی جسمانی اور ذہنی بیماری کی اصل وجہ آپ کا آنے والا غم ہو سکتا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے مالی پہلو کو مضبوط کرنے کے لیے وفادار لوگوں سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے منصوبے آپ کے حق میں ہوں۔ لہٰذا آپ کو دوسروں کے تجربات پر غور کر کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ہفتہ آپ کے لیے معمول سے اوسطاً گزرے گا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے 7ویں گھر میں راہو موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو پیسے سے متعلق معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے کام کی جگہ سے جلدی گھر آنے کی کوشش کریں گے جس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس دوران ایک پرانا خاندانی البم آپ کوئی پرانی تصویر آپ کے خاندان کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی پرانی یادوں کو تازہ کر دے گی اور آپ کو اس یاد سے متعلق واقعات یاد آئیں گے۔ اس ہفتے کام پر آپ کی کچھ تاریخ کی وجہ سے آپ کو اپنے اعلیٰ افسران
اور باس کے غضب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ اس کام میں کچھ غلط کر رہے ہوں جس کی وجہ سے آپ کو ان کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسی صورتحال میں پوری لگن کے ساتھ ہر کام کو صحیح طریقے سے مکمل کرنا آپ کے لیے دستیاب واحد آپشن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے بہت سے طلباء کو امتحان میں ان کی محنت کے مطابق نتیجہ نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے ان میں مایوسی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو یہ سمجھ کر اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی ضرورت ہوگی کہ زندگی میں ہار جیت ہوتی ہے، اس کو سمجھیں اور اپنی محنت دوبارہ شروع کریں۔ لبرا اور لیبرا کی مطابقت اچھی طرح سے کام کر سکتی ہے، کیونکہ جب تک وہ جواب دہی اور زندگی کے سنگین مسائل جیسے کیریئر کے انتخاب اور آمدنی پر بات کرتے ہیں، تب تک وہ اچھی طرح سے بات چیت کریں گے۔ یہ انہیں ایک طویل مدت کے لیے معقول حد تک اچھی پوزیشن میں رکھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ مشترکہ پیشہ ورانہ مفادات یا کسی بھی قسم کے سیکھنے یا ترقی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ جذباتی رابطے پر بات کرتے ہیں تو وہ ایک وقت کے لیے آنکھ سے دیکھتے رہیں گے۔ یہ دونوں عقلی فیصلہ سازی اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں، تاہم سچے جذبات بالآخر ان شراکت داروں میں سے ایک میں ظاہر ہوں گے اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ان کے درمیان بات چیت ممکن نہیں ہے۔ جب ان میں سے ایک کو کسی ذاتی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو دوسرا منجمد ہوتا ہے، ہمدردی یا قربت کی تمام صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ ان کے ذہنی تعلق پر مبنی ہے، جو انہیں ایک دوسرے سے حقیقی محبت کرنے اور نازک وقت پر مہربان کلام پیش کرنے سے روکتا ہے۔ دونوں نشانیاں اپنے تعلقات میں استحکام کی خواہاں ہیں اور خوبصورتی اور ثقافت کے لیے تعریف کا اشتراک کرتی ہیں۔ وہ تعاون کے ساتھ اور مؤثر طریقے سے کام کرنے کے قابل ہیں کیونکہ ان کے محرکات ایک جیسے ہیں۔ لیبرا اور لیبرا کے درمیان تعلق آہستہ آہستہ شروع ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت تیز ہو جائے گا جب دونوں شراکت داروں کے درمیان باہمی احترام پیدا ہو جائے گا۔ لیبرا اور لیبرا کے درمیان مطابقت آہستہ آہستہ شروع ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت تیز ہو جائے گا جب دونوں شراکت دار باہمی احترام کو فروغ دیں گے۔ اکثر بون چائنا آرٹ اور تصویروں کے جمع کرنے والے ہوتے ہیں۔ مزید برآں وہ تھیٹر اور فنکارانہ اظہار کی تمام شکلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دونوں نشانیاں عملیت اور خوشی کی قدر کرتی ہیں، جو مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ لبرا کی توجہ اور سفارت کاری کی قدر لبرا کے ذریعہ ہوتی ہے، اور جب لبرا اپنا راستہ نہیں پاتا ہے تو لبرا ثالثی کر سکتا ہے۔ لبرا حکم کے ساتھ لیبرا کے جنون اور اس کے ساتھ ملنے والے مادی انعامات کی تعریف کرتا ہے۔ مزید برآں لیبرا اور لیبرا ایک دلیل میں مخالف نقطہ نظر پر غور کرنے کے لیے تیار اور قابل ہیں، اور وہ حقائق کی بنیاد پر فیصلوں تک پہنچنے کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ تاہم جب جذبات کی بات آتی ہے تو یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے۔ ان کے تعلقات صرف اس وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں کہ انہیں اپنے جذبات کو بات چیت کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس لیبرا اور لیبرا کے رشتے میں کسی خامی کو دور نہیں کرے گا۔ ہر جوڑے میں اختلاف ہوتا ہے، اور اگر جب لیبرا اور لیبرا اس مقام پر پہنچ جائیں تو نتیجہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیبرا ہیرا پھیری اور غیر فعال جارحانہ ہو جائے گا، جبکہ لیبرا کافی تنقیدی اور فیصلہ کن ہو جائے گا۔ اگر وہ ایک دوسرے رشتے کے لیے کافی احترام رکھتے ہیں تو وہ مسائل کو عقلی طور پر حل کریں گے۔ لیبرا کا تعلق تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا جذباتی تعلق کمزور ہے کیونکہ وہ ایک غیر معمولی بقائے باہمی میں ہے۔ ان دونوں سے زیادہ جذباتی علیحدگی کا شکار کوئی جوڑا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں دونوں طرف بہت زیادہ عدم اطمینان ہو سکتا ہے اور کوئی بھی ساتھی رشتہ ختم نہیں کر سکتا۔ برج عقرب چاند کی علامت کے اعتبار سے مشتری کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی صحت اچھی رہے گی، کیونکہ کئی سیاروں کی شبھ نظر آپ کی صحت کو مضبوط کرے گی اور ساتھ ہی آپ کو پرانی بیماریوں سے بھی نجات ملے گی۔ اس لیے اس ہفتے آپ کا دماغ خوش اور پرسکون رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو پیسے ملیں گے، لیکن جتنا تیزی سے فائدہ ہوگا آپ اسے خرچ کرنے کے لیے اتنے ہی بے چین ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اپنی دولت جمع کرنے اور مستقبل کے تمام خطرات کا خیال رکھنے کے لیے اپنی کوششیں کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے گھر والوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے یا فلم دیکھنے سے آپ کو سکون ملے گا اور آپ خوش رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ آپ کے پیاروں کے ساتھ تحائف کے تبادلے کے لیے ایک خاص ہفتہ ہونے والا ہے۔ زحل کی وجہ سے آپ کے چاند کی علامت کے حوالے سے 10ویں گھر کا رخ کرنے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنی ترقی کے حوالے سے کئی مواقع ملیں گے۔ تاہم
हर मौका के बारे में सोच समझ कर फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मुमकिन है कि आप अपने जज्बाती इश्तियाल की वजह से इतना मुनाफा न कमाएं जितना आपके हकदार हैं। इस हफ्ते तालीम के मैदान में पहले की गई मेहनत से आप बेहतरीन नताइज लाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को आप आला तालीम हासिल करने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह वक्त खासा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समत में आपको साजगार नताइज मिलेंगे। मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा को चीज़ों को पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत जारी रखनी होगी। स्कॉर्पियो और दुख की मुताबकत मर्दाना तवानाई की खासी मिकदार से माला माल है। पानी और आग की अलामात को मिलाकर एक ताकतवर लेकिन पेचीदा और मुतजाद इत्तेहाद कायम किया जा सकता था। स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस की मुताबकत में बेहतरीन होने और उन्हें ठोस फवाइद पहुंचाने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। शिराकतदार एक दूसरे के लिए दिलचस्प होते हैं। दुख, जो मुआफ़िक़त पज़ीर, रोशन और मेहरबान है, को स्कॉर्पियो मिलता है, जो गहरा, मजबूत और पुरस्रार है। वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके मुतहर्रिक ज़हन और तख्लीकी नुक्ता नज़र की वजह से आग का निशान मुआफ़िक़त पज़ीर है, मसाइल पर मुस्तहकम नहीं होता और आसानी से रुकावटों पर काबू पाता है। वो एक अबदी उम्मीद परस्त है जो मुआसलात को पसंद करता है और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दुनिया का सफ़र करता है। दूसरी तरफ स्कॉर्पियो ज़्यादा मुस्तहकम है। ये एक ही मसले पर तवज्जो मरकूज़ करता है, इसे आखिर तक देखता है और मामूली बातों के तबादले से गुरेज करता है। दुख के साथ स्कॉर्पियो की मुताबकत उनके साथ नतीजा खेज ताल्लुकात का वदा सिर्फ इसी सूरत में कर सकती है जब अलामात एक दूसरे के साथ वाज़े हों। तब उनका एतमाद अपने उरूज पर पहुंच जाएगा और उनकी तरक्की की तरफ नुमायां तौर पर सहूलत होगी। इन अहम मकामात से दूसरे की इनफरादियत को समझने और इसे कबूल करने की बाहमी ख्वाहिश मजबूत होगी। स्कॉर्पियो को अपने साथी को खोलने में सबसे ज्यादा दुश्वारी होती है, क्योंकि राजदारी उसकी गालिब खुसूसियात में से एक है। वैसे सेजिटेरियस के साथ मिलकर पानी का निशान बहुत आहिस्ता और तवील अरसे तक आराम करता है। जब किसी को इसकी गैर मुस्तकिल मिजाजी और कभी कभार गैर जिम्मेदारी का ख्याल हो तो इस पर भरोसा करना मुश्किल होता है। जंजीर, जबकि दुख अपने करियर के हुसूल में बहुत ज्यादा फर्तीला और बेसाख्ता है। स्कॉर्पियो की जज्बाती और पानीदार तबीयत भी दुख की आग को भड़काने का सबब बनती है, जो किसी के लिए भी खुशगवार नहीं होती। वो अपनी पेशा वराना जिंदगियों में एक साथ बहुत कम हासिल करते हैं, दूसरी निशानियों की तरफ मुतवज्जे होने को तरजीह देते हैं जो उन्हें इसी तरह देखते हैं जिस तरह वो देखना चाहते। बुर्ज कौस चांद की अलामत के हवाले से तीसरे घर में ज़ोहल मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते आपकी सेहत आपके हाथ में रहेगी। इसलिए अपनी ज़हनी हालत को बेहतर बनाने के लिए इस दौरान बाकायदगी से मुराक़बा और योगा की मश्क करें और बासी खाने से परहेज करें। अगर आप जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं तो यह वक्त आपके लिए साजगार नताइज लाएगा। इस हफ्ते आपकी आमदनी में जितनी तेजी से इजाफा होगा, इतनी ही तेजी से आपके हाथ से पैसे गायब हो जाएंगे। ताहम इसके बावजूद आप किसी किस्म के माली बहरान का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि किस्मत आपका साथ देगी। ये मुमकिन है कि आपको किसी दौर के रिश्तेदार से फ़ोन कॉल या सोशल मीडिया के जरिए कोई अफसोसनाक खबर मिले। इसकी वजह से आपके साथ साथ आपके वालिदैन भी कुछ घबराहट महसूस कर सकते हैं। ऐसे में शुरू से ही अपने आप को हर सूरत हाल के लिए तैयार रखें। काम के मैदान में इस हफ्ते आपके दूसरों के साथ इख्तिलाफात होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकते हैं। इससे आपका इमेज और मकाम कम हो जाएगा, जिसका बड़ा रास्त मनफी असर आपके करियर पर पड़ेगा। चांद की अलामत के हवाले से अताद तीसरे घर में मौजूद होने की वजह से आपके हफ्तावार जायचा के मुताबिक तलबा की जिंदगी में बहुत से हालात में मस्बत तब्दीलियां आएंगी। अगर आप मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये इसके लिए बेहतरीन वक्त है, क्योंकि इस वक्त बहुत से सैयारे आपकी रकम पर फजल की बारिश करेंगे, जिससे आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी। वो मुसलसल पहुंच रहे हैं और एक साथ जिंदगी का तजर्बा कर रहे हैं। वो सफ़र की किताबों में सिर्फ मंजिलों के बारे में पढ़ने से ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं। सुबुकदोश होने वाले और मिलनसार होते हुए बहुत से सोचने से पहले बोलने की गलती करते हैं, खुद को एक मुश्किल समाजी सूरत हाल में डालते हैं। ये दोनों अफराद नई कोशिशें करना पसंद करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी उनको देखने का अज़्म नहीं रखता। दोनों अगली दिलचस्प तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है। सेजिटेरियस और सेजिटेरियस की मुताबकत को फायदामंद समझा जाता है, क्योंकि दोनों मुतहर्रिक चेयर लीडर्स में कोई चीज मुश्तरक नहीं है। दो आग जो एक में मिल जाती हैं
تاثرات اور احساسات کی فراوانی فراہم کرتی ہیں۔ وہ مسلسل نئے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں اور جوش کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہے۔ دونوں کو آرام کی ضرورت ہے اور وہ جسمانی لذت کے لیے پیٹو ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اتحاد سے کھانے سے لے کر الکحل تک متعدد قسم کے انحصار پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا۔ پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ دخ کی ذمہ داری ناپسندیدہ تھی۔ یہ حقیقت انہیں مشکل پیش کرے گی کیونکہ گائیڈ جوڑی میں ہونا ضروری ہے۔ اس طرح یہ فائدہ مند ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک عمر سماجی حیثیت میں بڑا ہو، زندگی کے تجربے میں زیادہ سمجھدار ہو اور دوسروں کے لیے ایک سرپرست کے طور پر کام کرتا ہو۔ دو تخیلاتی اور پرامید افراد ایسے عظیم خیالات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جنہیں دوسروں نے خیالی یا ناممکن قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ وہ اکثر غلطیاں کرتے ہیں، پھر بھی اکثر بہترین نتائج حاصل کرتے ہیں۔ دخ کام میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، مثالی کے لیے کوشاں، اس کے نمائندے تمام کاموں کو بہترین طریقے سے اور وقت پر مکمل کریں گے۔ سیجیٹیس اور سیجیٹیس کی دوستی کی مطابقت بھی کافی خوبصورت ہے، چونکہ وہ ماتوئکان کشی ہیں اور دھوکہ دہی کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کم بیانی میں مشغول نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف ایک دوسرے پر بلا ضرورت براہ راست اور تیز حملے انہیں باہمی طور پر ناراض کرتے ہیں۔ تاہم جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، وہ طویل عرصے تک غصے کا شکار نہیں رہ سکتے اور انہیں فوری طور پر باہمی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے۔ عام ذہنیت اور دلچسپیاں طویل المدتی دوستی کو فروغ دینے کے لیے ایک شاندار، ٹھوس بنیاد فراہم کرتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید کچھ بن سکتی ہے۔ برج جدی چاند کی علامت کے حوالے سے زحل دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی طبیعت کمزور رہے گی اور اس وجہ سے زیادہ سفر کرنا آپ کی طبیعت میں کچھ جھنجھلاہٹ بھی پیدا کر سکتا۔ ایسی صورتحال میں اپنی صحت کو اہمیت دیتے ہوئے سفر سے گریز کریں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مریخ کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس ہفتے آپ کو بڑا معاشی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو کسی ایسے شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جس نے ماضی میں آپ کو دھوکہ دیا ہو۔ اس کے علاوہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے پیسوں کے لین دین کے بارے میں زیادہ محتاط رہیں۔ اس ہفتے آپ اپنی سمجھ بوجھ سے خاندان میں توازن قائم کر سکیں گے۔ اس سے اراکین میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس سے آپ کے خاندان کی سماجی حیثیت بھی مضبوط ہوگی اور آپ اراکین میں اعلیٰ شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے راہو تیسرے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنے کام سے متعلق طویل انتظار کے سفر پر جانا پڑے گا، لیکن اس سفر پر جاتے وقت اپنے تمام کاغذات اور سامان کو اچھی طرح چیک کر لیں، ورنہ آپ کو کسی نامعلوم منزل پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے اپنے اساتذہ کے علم سے فائدہ اٹھانے سے اچھے نتائج سامنے آئیں گے، اس لیے ان کی مدد اور تعاون حاصل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ اس وقت کے دوران صرف ان کا علم اور تجربہ ہی آپ کو موضوعات کو سمجھنے میں مدد فراہم کرے گا، جو آپ کو آنے والے وقتوں میں اپنے امتحانات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد دے گا۔ بکری میں جب دو کیریئر کے ذہن رکھنے والے مل کر ملتے ہیں تو وہ اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت کرنے کی صلاحیت کے باوجود انہیں جذباتی طور پر آپس میں جوڑنا مشکل لگتا ہے۔ مکر زمین کی علامت ہے اور یہ مقامی لوگ مادی اشیاء میں دلچسپی رکھتے ہیں جو بلند سماجی حیثیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کامیاب ہیں اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے سخت محنت کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنی محنت کا پھل دکھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ ذمہ داریوں میں ترقی کرتے ہیں اور نیرس سرگرمیاں ان کے روزمرہ کے معمولات کا ایک حصہ ہیں، اور اس وجہ سے دو مکر پارٹنرز کو کچھ تفریحی سرگرمیاں تلاش کرنی ہوں گی جن سے وہ اپنے دنیاوی نظام اوقات سے بچنے کے لیے ایک ساتھ لطف اندوز ہو سکیں۔ کیپرینس کارڈنل علامات ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ نئی چیزیں شروع کرنا پسند کرتے ہیں اور انہیں آخر تک جاری رکھتے ہیں۔ ایک ساتھ یہ جوڑا اپنا وقت اور پیسہ عملی ایپلیکیشنز پر خرچ کرنا چاہیں گے اور ٹھوس نتائج حاصل کرنا چاہیں گے۔ وہ اچھی طرح سے مربوط، منظم، مقصد پر مبنی ہیں اور ایک ساتھ مل کر ایک مضبوط ٹیم بناتے ہیں۔ ایک ٹیم میں دو بکریوں کا مطلب توانائی، عزائم اور استقامت دگنا ہے۔ وہ دونوں ورکاہولک ہیں اور کوئی بھی چیز انہیں عظیم ترین اہداف کے حصول سے نہیں روکتی۔ تاہم اگر کبھی دو بکریوں کے سینگ بند ہو جائیں
तो ये दूसरे साथी कारकुनों के लिए एक गैर आरामदेह माहौल पैदा कर सकता है, क्योंकि दो बकरियों के दरमियान झगड़े को हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। वो ताकत और इख्तियार की जंग में भी दाखिल हो सकते हैं जो देखने के काबिल नहीं होगी। लेकिन अगर वो अपने कामों को अच्छी तरह से तकसीम करते हैं और मुनासिब चैनल्स के जरिए बातचीत करते हैं तो ये दोनों एक ख्वाबों की टीम बनाएंगे जिससे हर कोई रश्क करेगा। जब मक्की के बाशिंदे अवामी मोहब्बत के इजहार की बात करते हैं तो वो बेचैन होते हैं और वो इतने पुरएतिमाद नहीं होते कि वो अपने चाहने वालों को अपनी मोहब्बत की पेशकश कर सकें, ज़ाती तौर पर भी। लिहाजा जब ये दोनों मोहब्बत में पड़ जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे से अपने हकीकी जज्बात का इजहार करने में काफी वक्त लगता है। किसी दोस्त की तरफ से थोड़ा सा धक्का हौसला अफजाई के चंद अल्फाज चाल कर सकते हैं। जब वो इकट्ठे होते हैं तो बाहमी एहतराम में शरीक होते हैं। ताहम एक रिश्ता सिर्फ एहतराम से ज्यादा की जरूरत है। इन दोनों में जज्बात के इजहार और बातचीत की कमी है जो वक्त के साथ साथ दीगर पेचीदगियों के साथ अदम एतमाद का बाइस बन सकती है। बुर्ज दलो जिन लोगों को शराब नोशी और सिगरेट नोशी की बुरी आदत है वो बाज़ बुजुर्गों के मशवरे पर अमल करते हुए अपनी आदत तर्क करने की कोशिश करेंगे। इसको हासिल करने के लिए अपनी कंपनी में सही तब्दीली लाएं और सिर्फ उन लोगों के साथ शामिल हों जो उन आदत को छोड़ने में आपकी मदद करना चाहते हैं। चांद की अलामत के हवाले से पहले घर में ज़ोहल मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते आपके माली हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि आपको पैसे से मुताल्लिक बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आप पैसे भी जमा नहीं कर पाएंगे जिससे आपके ज़हनी तनाव में मजीद इजाफा होगा। खानदान के अरकान के साथ आप इस हफ्ते कुछ आरामदेह लम्हात गुजार सकेंगे। इस दौरान आपको अपने वालिदैन से पुराने जानने वालों से मिलने या उनके बारे में कोई नई और अहम बात सुनने का मौका मिलेगा। इस हफ्ते आप थोड़ी सस्ती महसूस कर सकते हैं या विक्टिम कम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने हर काम की तारीफ हासिल करने के लिए बेताब होंगे। इसकी वजह से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका मिलेगा। मौसीकी सुनना और रक्स करना तनाव को दूर करने का एक अच्छा इलाज है। ऐसी सूरत हाल में इस हफ्ते अच्छी मौसीकी सुनना और रक्स करना आपके पूरे हफ्ते के तनाव को दूर कर सकता है। कोबिब और कूब की मुताबिकत इंसानियत के ज्यादा मुस्बत पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करने के बारे में होगी। कोबिब लोगों की मदद करना और समाजी तब्दीली पर गौर करना पसंद करता है। ये जोड़ी इतनी अच्छी तरह से मिलती है कि आसपास के लोग हसद में डूब जाते हैं। उनकी बहुत सी मुश्तरका दिलचस्पियां हैं, जैसे तरक्की पसंद और जदीद ख्यालात पर गुफ्तगू करना और मौजूदा वाक़यात की पैरवी करना। कोबिब से यारों ज़ोहल और यूरेनस के तहत आता है। यूरेनस नए ख्यालात को कंट्रोल करता है जो इकोर्स की अक्ल को बहुत सनकी और इंतहा पसंद बनाता है। ज़ोहल पानी बरदार को जिम्मेदारी, काम की अखलाकियात और इस्तिकामत देता है। ये खुसूसियात इस मुताबकत को इंतहाई काबिल एहतराम और नतीजा खेज बनाती है। एक्वेरियस एक हुआ का निशान है, इसलिए वो अपनी फिक्री सलाहियतों के साथ मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं और उन पर सोच विचार कर सकते हैं। ये कोबिब और कोबिब की मुताबकत को खुद एतमादी और खुद एतमादी भी बनाता है। उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है, लेकिन जज्बाती कुर्बत पैदा करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो जज्बाती तौर पर अलग हो सकते हैं। कोबिब एक मुकर्ररा निशानी है। ये इस मैच को खौफनाक तौर पर जिद्दी लेकिन इंतहाई नतीजा खेज बना देता है। वो दोनों तख्लीकी ख्यालात के साथ आते हैं और मुश्तरका मकसद में अपने साथी के ताआवुन का एहतराम करेंगे। बाज़ औक़ात ये दोनों मजबूत आरा की वजह से झगड़े में पड़ सकते हैं, लेकिन वो इन मामूली मसाइल को हल कर सकते हैं। एक्वेरियस और एक्वेरियस की मुताबकत की बेहतरीन खुसूसियत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों की वजह से नए ख्यालात को मेज़ पर लाने की सलाहियत है। अफराद और बसीरत के तौर पर ये जोड़ी रोशन इख्तिरात और सकाफती इस्लाहात के लिए पहल करती है। एक्वेरियस और एक्वेरियस कारोबारी मुताबकत उनके अपने कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ मुआशरे में तब्दीली लाने के बारे में है। वो मेहनती हैं और दबाव में बेहतरीन काम करते हैं। वो अच्छे साथी बनाएंगे जो काम के बाद मौजूदा वाक़यात और तरक्की पसंद ख्यालात पर तबादला ख्याल करने के लिए भी आते हैं। वो जदीद मंसूबों से भरे होंगे और एक दूसरे को अपने ख्यालात के साथ आज़ादाना घूमने फिरने की जगह देंगे। उनकी लगन और काम की अखलाकियात दूसरे साथी कारकुनों को भी मुतहर्रिक करेगी और उन्हें अपना बेहतरीन काम करने की तरगीब देगी। ये इसलिए भी हो सकता है कि कूब के बाशिंदे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो तरक्की की हवस नहीं रखते। उनका मुकाबला हो सकता है
लेकिन मुकाबला सेहतमंद होगा। ये ख्वाब देखने वाले अपने कारोबार को मजीद बुलंदियों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो समाजी जानवर हैं और किसी भी गुफ्तगू में आसानी से फिसल जाते हैं। ये उनके कारोबार के लिए नए साथियों के साथ मरबूत और ताउन करते हुए उन्हें ऊपरी हाथ देता है, जबकि एक कोबिब नए इत्तेहादियों को दिलकश बनाने के लिए काफी अच्छा है, लेकिन दो हैरत अंगेज काम करेंगे। लिहाजा कोबिब और कोबिब कारोबारी मुताबकत कामयाबी का पाबंद है। बुर्ज हूत, इस हफ्ते किसी वजह से आपको अचानक सफर पर जाना पड़ सकता है। ये सफर आपके लिए बहुत थका देने वाला साबित होगा। ऐसी सूरत हाल में अगर मुमकिन हो तो आपके लिए बेहतर होगा कि इस सफर को बाद के लिए मुलतवी कर दें। चांद की अलामत के एतबार से 12वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी की वजह से इस हफ्ते नुकसान के कई योग बन रहे हैं, इसलिए आपका कोई करीबी शख्स अब से कर्ज मांग सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि ऐसे हर शख्स को अभी नज़रअंदाज कर दें। दूसरी सूरत में ये मुमकिन है कि आपको आपके पैसे वापस न मिलें, जिससे आपको बाद में पछताना पड़ेगा। खानदान के बुजुर्गों के साथ मुतनाज़ा मसाइल पर बहस करने से गुरेज करें, जो आप और प्यारों के दरमियान गलत फहमियों का बाइस बन सकते हैं। इसलिए इनको हल करने के बजाय इनसे दूर रहना ही आपके मुफाद में होगा। इस हफ्ते के दौरान आपको अपने काम की जगह पर अपनी पसंद का प्रोजेक्ट मिल सकता है। इसकी वजह से आपको खुशी और हौसला अफजाई महसूस करेगा। इस सिलसिले में आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपना बेहतरीन दें और इस लम्हे से लुत्फ अंदोज हों। चांद की निशानी के हवाले से अताद के 12वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते बहुत से तलबा अपने करियर के हवाले से खानदान और रिश्तेदारों की तरफ से इजाफी दबाव का शिकार होंगे। इससे वो अपनी तालीम पर अच्छी तरह तवज्जो नहीं दे पाएंगे। ऐसी सूरत हाल में आपको ये समझना होगा कि अगर आपके करियर का इंतखाब आपको करना है तो आपको किसी भी किस्म के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इसलिए इस बात को खुद समझें और अगर जरूरी हो तो अपने घर वालों के साथ बैठकर उनके साथ इस पर बात करें। मैन और मैश की मुताबकत दो जज्बाती, हसास और हमदर्द अफराद के दरमियान मैच होगी। वो एक गहरा रूहानी ताल्लुक और एक भरपूर जज्बाती बंधन का इश्तिराक करेंगे। वो दोनों अपने साथी को सबसे ज्यादा हैरत अंगेज शख्स पाएंगे और अपने रिश्ते को बेहतरीन समझेंगे। वो दोनों यकसा तौर पर पाइसीज और पाइसीज की मुताबकत को काम करने का अहद करेंगे। दोनों निशानियों पर मुश्तरी और नेपचून की हुक्मरानी है, लिहाजा वो एक फलसफियाना नुक्ता नज़र का इश्तिराक करेंगे। नेपचून दोनों अतराफ से इस बंधन में तजरीदी ख्यालात, असरार और तखय्युल लाएगा। मैश पानी की अलामत है। दोनों पार्टनर्स खुशी से अपने साथी की जरूरियात को अपने से पहले पूरा करेंगे। मीनस एक तगैयुर पजीर निशानी है। वो शाज़ व नादिर ही किसी चीज के बारे में बहस करेंगे और अगर वो करते भी हैं तो वो इसे जल्दी हल कर लेते हैं, क्योंकि वो लोगों को आसानी से मुआफ कर देते हैं। जिंदगी के हर शोबे में एक दूसरे की मदद करेंगे। वो जिस्मानी और जज्बाती तौर पर एक दूसरे की तरफ राग़िब होंगे। मैश और मैश की मुताबकत का बेहतरीन पहलू वो आसानी है जिसके साथ ये दोनों मिल जाते हैं। वो फौरी तौर पर क्लिक करते हैं और गहरा कनेक्शन तैयार करते हैं। ये जोड़ा आम तौर पर बहुत तवील सफर तय करता है। मैश और मैश कारोबारी मुताबकत दो जज्बाती और हसास शिराकतदारों का इंज़माम होगी। उनके दरमियान गहरे जज्बाती ताल्लुकात होंगे, बेहतरीन मुवासलत और रूहानी तफहीम होगी। वो मैश और मैश कारोबारी मुताबकत को एक मिसाली इत्तेहाद बनाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। वाटर बियरर की कबूलियत और गैर फ़ाल होना इसे एक हमवार एसोसिएशन बना देगा। ताहम पाइसीज गलत है और आसानी से मनफी माहौल से मुतासिर होता है। वो अपने लिए हद मुकर्रर करने में नाकाम हो सकते हैं और इंतहाई हसास हो सकते हैं। वो तसादुम से नफरत करते हैं, जो मैश और मैश कारोबारी मुताबकत में रुकावट पैदा कर सकता है। इस बंधन का सबसे अच्छा पहलू यह है कि वो आसानी से एक साथ बहते हैं और एक पुरअमन इत्तेहाद बनाते हैं। वो टीम के हर प्रोजेक्ट पर हम आहंगी के साथ काम करेंगे। इस हफ्ते का मुबारक सदका गोर का सदका है। हिस्बे तौफीक किसी मुस्तहिक शख्स को गोर दे दें, आगाए भीसों को खेला दें और इस हफ्ते का मुबारक वजीफा सूरा यासीन की तिलावत है। शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया फरवरी 2023 फरी PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें।